Assalamu alaikum students. Today our topic for discussion is about biology and the services of mankind and cloning. تو چلیے اسٹوڈینٹس لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس پریویس لیکچر میں ہم نے بایولوجی کی جو سروسز ہیں مین کائنڈ کے لیے، ہیومینٹی کے لیے، وہ ڈسکس ہم نے کی تھیں 2 پوائنٹس اس کے. آج ہم اس کا لاسٹ پوائنٹ ڈسکس کریں گے، پروٹیکٹنگ آور انوائرمنٹ، کہ بایولوجی ہمارے انوائرمنٹ کو کیسے پروٹیکٹ کر رہی ہے، یعنی کہ محفوظ بنا رہی ہے. اسٹوڈینٹس، انوائرمنٹ ہماری ارتھ کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں ہم رہتے ہیں. اس انوائرمنٹ میں اگر کچھ ہارمفل اور انوانٹیڈ کیمیکلز شامل ہو جائیں تو اس طرح جو ہمارا انوائرمنٹ ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، کنٹیمینیٹڈ ہو جاتا ہے، یعنی کہ آلودہ ہو جاتا ہے. اس طرح اس پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں، پولیوشن کہتے ہیں. جہاں ہماری انڈسٹریز نے ہماری زندگی کا معیار بلند کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹریز نے ہمارے انوائرمنٹ کو بھی کیا کیا ہے، پلیوٹ کیا ہے، کیونکہ ان انڈسٹریز سے ویسٹ اور ہارمفل ٹاکسک مٹیریلز کیا کیا جاتا ہے، خارج کیا جاتا ہے ہمارے انوائرمنٹ میں، جس سے جو ہمارا انوائرمنٹ کیا ہے وہ پولیوٹ ہو جاتا ہے، کنٹیمینیٹڈ ہو جاتا ہے. اب اس پولیوشن کے، اس کنٹیمینیٹڈ انوائرمنٹ کے ہیومن ہیلتھ پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ جب یہ ویسٹ بغیر کسی ٹریٹمنٹ کیے انوائرمنٹ میں شامل ہوتے ہیں تو یہ انسان کی صحت پر بہت بری طرح اثر انداز ہوتے ہیں. ان میں ایسے ہیوی میٹلز ہوتے ہیں جو ہمارے لنگز کا کینسر کا باعث بن سکتے ہیں، اور اسی طرح ہمارا جو ریسپائریٹری سسٹم ہے اس کو ڈسٹرائے کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے انوائرمنٹ میں بائیو کمپوننٹس موجود ہیں، ایسے مادے موجود ہیں جو جانداروں کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. جب ہمارا انوائرمنٹ کیا ہو جائے گا، پولیوٹ ہو جائے گا، کنٹیمینیٹڈ ہو جائے گا، وہ بائیو کمپوننٹس اس انوائرمنٹ سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. اگر اسی طرح پولیوشن سے انوائرمنٹ میں سے بائیو کمپوننٹس ختم ہوتے رہے تو یہ زمین پر زندگی کا وجود کیا ہو جائے گا، بالکل ختم ہو جائے گا. اس لیے اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ ہم پولیوشن کو کنٹرول کریں. تو بایولوجی ہمیں ڈیفرنٹ طریقوں سے ہیلپ آؤٹ کرتی ہے پولیوشن کو کنٹرول کرنے میں، تاکہ ہم اپنے انوائرمنٹ کو کیا کر سکیں، کنزرو کر سکیں. فرسٹ آف آل بایولوجی کیا کرتی ہے کہ جو ہماری انڈسٹریز ہیں ان کے جو اونرز ہوتے ہیں ان کے اندر یہ اویئرنیس دی جاتی ہے کہ آپ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائیں اپنی انڈسٹری میں، تاکہ جو ویسٹ وہاں سے ریموو کیا جائے، اس میں سے جو ٹاکسک میٹیریلز ہیں، ہارمفل میٹیریلز ہیں، ان کا ٹریٹمنٹ کیا جائے اور ان کو ڈیزیز فری بنایا جائے، پھر ان کو ڈسپوز کیا جائے. اسی طرح ایک اور طریقہ ہے جسے ہم کہتے ہیں بائیو ریمیڈیشن. اس میں کیا ہے کہ ہم لیونگ آرگنزم استعمال کر کے اپنے انوائرمنٹ سے وہ ہارمفل اور انوانٹیڈ کیمیکلز جو ہوتے ہیں ان کو ڈیگریڈ کرتے ہیں. اس پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں، بائیو ریمیڈیشن. اس کی ایگزامپل ہے ہمارے پاس الجی. وہ کیا کرتے ہیں، بائیو ایبزارپشن کرتے ہیں، یعنی کہ انوائرمنٹ سے وہ جو پلیوٹنٹس ہیں، ٹاکسک میٹیریلز ہیں، ان کو ایبزارب کر لیتے ہیں. اس طرح جو ہمارا انوائرمنٹ ہے وہ پولیوشن فری ہو جاتا ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس انڈینجرڈ سپیشیز. انڈینجرڈ سپیشیز ہمارے پاس جانداروں کا ایسا گروپ ہوتا ہے
جو بالکل کیا ہو، ختم ہونے والا ہو، اس کے وجود کو خطرہ ہو کہ نیئر فیوچر میں یہ کیا ہو جائے، اس زمین سے بالکل ختم ہو جائے۔ ایسے گروپ آف سپیشیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انڈینجرڈ سپیشیز۔ اب انڈینجرڈ سپیشیز کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کنزرو کرنا ہے۔ تو اس کے لیے بیالوجسٹ کیا کرتے ہیں؟ پہلے ان جانداروں کی لسٹ تیار کرتے ہیں جو کیا ہوں، ختم ہونے والی ہوں۔ پھر لوگوں کے اندر، سوسائٹی کے اندر اس چیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ یہ سپیشیز کیا ہیں؟ ختم ہونے والی ہیں، لہٰذا ان کی پروٹیکشن پر کیا کی جائے؟ پابندی کی جائے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس انوائرمنٹل پولیوشن ان پاکستان۔ پاکستان میں جو انوائرمنٹل پولیوشن ہے یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ لاہور والی سائڈ پہ، فیصل آباد والی سائڈ پہ انڈسٹریل ایریا ہے نا وہ ہمارا، وہاں جو پولیوشن ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟ وہی بات ہے کہ ہم ان انڈسٹریز میں کیا لگائیں؟ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائیں تاکہ جو ویسٹس ہے اس کو پراپرلی ڈسپوز کیا جا سکے۔ جب وہ ویسٹ پراپرلی کیا ہوگا، ڈسپوز نہیں کیا جائے گا تو وہ ہماری نہروں میں، دریاؤں میں اس کو پھینک دیا جاتا ہے، جس سے ہمارا وہاں کا انوائرمنٹ کیا ہو جاتا ہے؟ کنٹیمنیٹڈ ہو جاتا ہے، اور وہاں جو جاندار پائے جاتے ہیں یعنی کہ فشیز پائی جاتی ہیں دریاؤں میں، نہروں میں، تو ان کی پاپولیشن بہت زیادہ بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ان ویسٹ کو ٹریٹمنٹ کر کے پھر ہی ڈسپوز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس آٹو موبائلز ہیں، رکشے وغیرہ، ان کے اندر ایسا پیٹرول استعمال کرنا چاہیے، ایسا فیول استعمال کرنا چاہیے جو کیا ہو، ہیوی میٹلز اس میں نہ ہوں، یعنی کہ لیڈ ایک ہمارے پاس ہیوی میٹل ہے جو فیول میں ہوتی ہے جب وہ سموک خارج کرتے ہیں انوائرمنٹ میں آٹوز۔ تو اس طرح ہم ایسا فیول استعمال کریں جو کیا ہو، لیڈ فری ہو۔ تو اس طرح ہم ڈیفرنٹ پریکاشنری میئرز پر عمل کر کے اپنے انوائرمنٹ کو پولیوٹ ہونے سے کیا کر سکتے ہیں؟ بچا سکتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ہے ہمارے پاس کلوننگ۔ اسٹوڈنٹس، کلوننگ ہمارے پاس ایسا ایک پروسیس ہے جس میں ہم ایک انڈیویجول یا ایک سیل کی آئیڈینٹیکل کاپیز کیا کرتے ہیں؟ پریپیئر کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں، اور اس کے اندر بالکل سیم جینیٹک میک اپ ہوتا ہے اس سیل جیسا یا اس انڈیویجول جیسا جس کو ہم نے ایز اے کلون کے طور پر استعمال کیا۔ تو یہ پروسیس ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے؟ کلوننگ کہلاتا ہے۔ اب جو ہمارے پاس کلوننگ کا پروسیس ہے، اس میں جو ہمارے پاس انڈیویجولز بنتے ہیں آئیڈینٹیکل، یا سیلز بنتے ہیں آئیڈینٹیکل، وہ کیا ہوتے ہیں؟ جینیٹیکلی بالکل ان کا میک اپ سیم ہوتا ہے، اور وہ سب اے سیکشول ریپروڈکشن کے تھرو کیا ہوتے ہیں؟ ریپروڈیوس ہوتے ہیں۔ کلوننگ ہمارے پاس دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ہمارے پاس آرگنیزم کلوننگ، اور دوسری ہوتی ہے ہمارے پاس ایمبریو کلوننگ۔ جو ہمارے پاس آرگنیزم کلوننگ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ہمارے پاس فلی فرٹیلائزڈ ایگ جو ہوتا ہے، جس نے آگے جا کے انڈیویجول بنانا ہوتا ہے، اس میں سے ہم نیوکلیس کو کیا کر دیتے ہیں؟ ریموو کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ایک ایسا سیل جو کیا ہو، فلی ڈیولپڈ ہو چکا ہو، اس کا ہم سیل کیا کرتے ہیں؟ وہاں سے نکال لیتے ہیں۔ اس فرٹیلائزڈ ایگ میں سے جس کا ہم نے نیوکلیس نکال لیا تھا، اس میں کیا کر دیتے ہیں؟ انسرٹ کر دیتے ہیں۔ اس طرح پھر ہم یہ جو فرٹیلائزڈ ایگ ہے، اس کے اندر جو نیوکلیس ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ اس ڈیولپنگ سیل کا ہوگا۔ پھر اس ہم فرٹیلائزڈ ایگ کو ایک وومب میں یعنی کہ بچہ دانی میں کیا کر دیتے ہیں؟ امپلانٹ کر دیتے ہیں۔ باقی کی ساری جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس فرٹیلائزڈ ایگ کی، اسی بچہ دانی میں ہوتی ہے، اور اس سے پھر جو انڈیویجول یا جو سیل پروڈیوس ہوگا یا اس سے جو جاندار پروڈیوس ہوگا، آئیڈینٹیکل ہوگا بالکل اس ڈیولپنگ سیل سے، جسے ہم نے ایز اے
न्यूक्लियस डोनर के तौर पर इस्तेमाल किया था। तो इस तरह की जो हमारे पास क्लोनिंग है वो क्या कहलाती है? ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग कहलाती है। दूसरी है हमारे पास एम्ब्रियो क्लोनिंग। एम्ब्रियो क्लोनिंग में हम क्या करते हैं, एक अर्ली स्टेज एम्ब्रियो को क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, डिफरेंट एम्ब्रियोज में उसको क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। इस तरह फिर हर एम्ब्रियो क्या करता है, एक नया इंडिविजुअल बना देता है, बिल्कुल आइडेंटिकल होता है उस एम्ब्रियो के जिससे वो फ्रेगमेंट या वो एम्ब्रियो क्या हुआ था, बना था। इस एम्ब्रियो क्लोनिंग से हम क्या कर सकते हैं, एक जैसे शक्ल वाले ट्विन्स क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो ट्विन्स प्रोड्यूस होंगे उनमें जो क्रोमोसोम्स होंगे वो दोनों पेरेंट्स के ही होंगे। इस क्लोनिंग के प्रोसेस की क्या इंपॉर्टेंस है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। क्लोनिंग से क्या है, हम बिल्कुल जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ा सकते हैं ऐसे इंडिविजुअल की जिसका जेनेटिक मेकअप क्या हो, हमें चाहिए हो। इसी तरह हम क्लोनिंग से क्या कर सकते हैं, यूजेनिक एम हासिल कर सकते हैं, यानी कि जो हमारे पास ह्यूमन जेनेटिक स्टॉक है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इस तरह हम ह्यूमन की भी क्लोनिंग करा सकते हैं। जब हम एक ह्यूमन का बिल्कुल आइडेंटिकल ह्यूमन प्रोड्यूस करेंगे तो फिर उस आइडेंटिकल ह्यूमन में से हम उसके ऑर्गन्स यानी किडनी हो गया, हार्ट हो गया, ये हम वहाँ से ले सकते हैं, उसे एज अ डोनर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे इंसानों के लिए। जी तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।